گوشائے مرحبا۔ روحانیت میں اگلا سبق کیا ہوگا ذکر قلب کے بعد؟ اور ذکر قلب کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ اور ہماری جو روحانی بالیدگی ہے، اسپریچول گروتھ، وہ کیسے ہوگی؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور ایک عامیانہ سا جواب اگر ہو تو وہی ہوگا جو سب نے کیا وہ تم بھی کرو، لیکن یہ ایک عامیانہ سا جواب ہے، یعنی جنرل آنسر ہے۔ سرکار گوھر شاہی سے وابستہ ہونے کے بعد روحانی ترقی اور اسپریچول گروتھ جو ہے اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اہل تصوف کے پیغامات میں آخری پیغام ہے۔ یہ محبت کی آخری صدا ہے، یہ عشق کا پہلا اور آخری بلاوا ہے، اور یہ پیغام کسی خانقاہ، کسی مسجد یا کسی مخصوص علاقے کے لیے مقید نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے سرکار گوھر شاہی کا پیغام ہے، ساری انسانیت کے لیے سرکار گوھر شاہی کا پیغام ہے۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے ذاکر بھائی ہیں پاکستان میں، حرف عام میں جنہیں ہم انجمن سرفروشان اسلام کہتے ہیں، ایک غلط فہمی، اس کو غلط فہمی کہہ لیں یا دل کا چور کہہ لیں یا پھر گمراہی کہہ لیں، وہ یہ خیال اپنے دلوں میں مضبوط کر چکے ہیں کہ سرکار کا جو مشن ہے وہ سرکار نے ہی پھیلانا ہے، ہم اس قابل کہاں۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اور جو کام پچھلے ادوار میں بنی اسرائیل کا جو زمانہ گزرا ہے، انبیاء اکرام نے جو کام کیا، یعنی مرسلین کے دین میں جب کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو وہاں پر انبیاء اکرام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر صحائف نازل کیے اور انہوں نے دین کی تجدید کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر آپ کے دین میں جب گڑبڑ ہوگی تو اس کی تجدید کون کرے گا؟ تو اس کے لیے پھر میں نے، جیسے کہ حال ہی میں گفتگو کی ہے، کہ بڑا ایک مربوط نظام ولایت کا بنایا گیا، اور جو علماء حق ہیں، اور یہ سمجھ لیں آپ کہ جس نے مدرسے میں جا کے درس نظامی کیا ہے، آپ اس کو عالم نہ سمجھیں، وہ عالم نہیں ہے،
کیونکہ عالم کی تشریح ہے حدیث شریف میں، علماء من صدری، کہ عالم ہونے کا درجہ کس کو ملے گا؟ جس کو حضور کے سینے سے علم ملا۔ عالم ہونے کا درجہ اس کے پاس ہوگا۔ ہاں، تو وہ جو تجدید کا کام بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا حضور کی ختم نبوت کے بعد، وہ کام حضور نے اپنے امت کے علماء حق سے لیا۔ نبی تو نہیں تھے یہ، لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب امام مہدی آخری ولی ہیں، آپ کے اوپر ولایت ختم ہو گئی ہے۔ امام مہدی خاتم الاولیاء ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح امام مہدی خاتم الاولیاء ہیں۔ امام مہدی کے بعد جو ہے کوئی ولی نہیں ہے۔ تو پھر جو ولی کام کرتے تھے وہ کون کرے گا؟ امام مہدی تو اب غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب جو ولی کام کرتے تھے پھر وہ کون کرے گا؟ وہ امام مہدی کے جو پیروکار ہوں گے، ولایت تو ختم ہو گئی ہے، امام مہدی اپنے پیروکاروں سے وہ کام لیں گے جو اولیاء نے کیا۔ کیا کہا میں نے؟ میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الاولیاء ہیں، آپ کے بعد ولایت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پھر جو ولیوں نے کیا کام کیا؟ تزکیہ اور تصفیہ کا۔ دین الہی میں سرکار نے فرمایا کہ ہر دور میں من جانب اللہ نفس شکن موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ولایت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم ہونے کے بعد نبیوں کا کام ولیوں نے کیا، ولایت ختم ہو گئی تو اب ولیوں کا کام کون کرے گا؟ ولیوں کا کام امام مہدی کے پیروکار کریں گے۔ اب وہ کیا کام ہوگا؟ اپنا ذرا سینہ روشن کریں ان باتوں کو سن کے، اور اپنا دماغ بھی روشن کریں۔ سمجھے آپ؟ اب ولیوں کا کام کون کرے گا؟ ولی کا کیا کام ہے؟ کہ کسی ایک گروہ کی طرف چلا جائے اور وہاں جا کے لوگوں کو اللہ سے ملائے۔ اللہ سے کیسے ملائے؟ ان کا ذکر قلب جاری ہو جائے، جب ذکر قلب چل گیا تو وہ اللہ سے مل گیا۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا سرکار میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ ہم مرید بنانے نہیں آئے، پیر بنانے آئے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سرکار کے آپ پیروکار بن گئے تو آپ کو پیری کا درجہ مل گیا ہے؟ بہت سے ناہنجار ذاکرین سرکار کے اس جملے کا غلط مطلب اخذ کرتے ہیں کہ جی ہم پیر اس لیے ہیں کہ سرکار نے پیر بنایا ہے۔ سرکار نے جب فرمایا کہ ہم مرید بنانے نہیں پیر بنانے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایسا درجہ دینے کے لیے آئے ہیں، ایسا کام لینے کے لیے آئے ہیں جو پیروں نے کیا تھا، اب ہمارے مرید وہ کام کریں گے۔ ایک تو بندہ وہ ہوتا ہے راہ سلوک میں کہ جس کو منفرد کہتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ ہے منفرد کا یونیک۔ منفرد کون ہے؟ منفرد وہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذات سے منسوب رکھا اور دنیا کی کوئی ڈیوٹی نہیں دی۔ ایسے لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ تو گوشہ نشینی میں رہیں، تنہائی میں رہیں یا جنگلوں میں رہیں، تاکہ کوئی ان کی پیروی نہ کرے۔ اللہ والے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے بلے شاہ ہیں، بلے شاہ اللہ والے ہیں، لیکن آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے، گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ بلے شاہ کا مقام منفرد میں ہے۔ جیسے سمندری بابا تھے، وہ منفرد تھے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، صرف ان کا یہ کام تھا۔ انہوں نے کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی تھی کہ مجھے امام مہدی کا چوکیدار بنا دے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مجھے امام مہدی کا گیٹ کیپر، چوکیدار بنا دے۔ تو حضور کے حکم پر ان کو کراچی میں سمندر کے کنارے جھونپڑی بنانے کا حکم ہوا کہ وہ یہاں آئیں گے کراچی۔ حضور نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ یہاں پر آئیں گے، تو انہوں نے ان کے آنے کے لیے، صرف آنے کے لیے، صرف اس خاطر کہ امام مہدی آئیں گے اور قدم رنجہ فرمائیں گے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف ایک دفعہ آئیں گے۔ بول دیں منہ سے، مقصد کیا تھا؟ کہ صرف ایک دفعہ امام مہدی آئیں گے، قدم رنجہ فرمائیں گے۔ صرف اس ایک دفعہ آنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے، سمندری بابا نے کراچی کے ساحل پر امام مہدی کے لیے مسجد۔ اب جب مسجد وغیرہ تیار ہو گئی تو انہوں نے تالا لگا دیا۔ یقین کریں آپ، مسجد جب بن گئی تو لوگ بڑے خوش تھے کہ جی یہاں پر بابا جی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بابا جی تو خود نہیں پڑھتے تھے نماز، تو کیا پڑھا؟ مسجد جب بن گئی تو انہوں نے مسجد کے دروازے پہ تالا لگا کے چابی رکھ لی اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ نے مسجد بنائی، اب تالا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولا تمہارے لیے تھوڑی بنائی ہے، گالی دے کے کہا، وہ تو میں نے امام مہدی کے لیے بنائی ہے۔ وہ بھی منفرد تھے، ان کی بھی پیروی جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تک پہنچ گئے ہیں، جو اللہ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یونیک رکھا ہے، منفرد رکھا ہے، آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں راہ سلوک میں جن کو مفید کہا جاتا ہے، بینیفیشل، مفید۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پھر دنیا میں ڈیوٹی لگتی ہے، لوگ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور تیسرا درجہ اور بھی ہے، وہ ہے مستفیض، منفرد۔ یہ ولیوں کی کیٹیگری ہے۔ منفرد جو تنہا رہے، اس کی پیروی جائز نہیں ہے۔ منفرد یہ ولیوں کی وہ قسم ہے جس کی پیروی جائز نہیں، لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ نمبر دو، مفید، ان کی اللہ تعالیٰ مخلوق میں ڈیوٹی لگاتا ہے، یہ اللہ سے واصل ہوتے ہیں اور مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ تیسرا درجہ ہے مستفیض کا، جو ابھی ولی بنے نہیں، جو ابھی ولی بنے نہیں، لیکن فیض لے رہے ہیں اور فیض دے بھی رہے ہیں۔ کیا ہوا؟
ایک تو وہ تھے نا کہ بھائی چیپٹر بند ہو گیا، اللہ نے ان کو مرتبہ نواز دیا اور پھر کہا بھی جنگل میں بیٹھے رہو، منفرد. جن کی ڈیوٹی لگا دی ولی بن گئے، وہ مفید. تیسرا درجہ ہے کہ وہ مستفیض کے درجے پر ہیں، فیض لے بھی رہے ہیں اور فیض آگے دے بھی رہے ہیں. اس کیٹیگری میں سرکار گوھر شاہی کے پیروکار آتے ہیں. فیض لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. فیض دے کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ لے رہے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں سے آ رہا ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کسی بھی مرحلے پر کہ میں کسی قابل ہو گیا ہوں، تو سمجھیں آپ کا ایمان چلا گیا. ہم شروع سے لے کر آخر تک سرکار گوھر شاہی کے نالین مبارک کے قدموں کے محتاج ہیں. جو کچھ آپ عطا فرمائیں گے اس میں سے تھوڑا ہمارے لیے، تھوڑا آگے لوگوں کے لیے. یہ مستفیض ہے. آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ تو آپ نہ منفرد ہیں نہ مفید. مفید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، جو بھی فیض اس سے ہوگا وہ اس کے اپنے پاس سے ہوگا. وہ تو نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو مفید سمجھتے ہو تو چلو سرکار کی نظر ہٹ جائے ایک لمحے کے لیے، پھر فیض دے کے دکھاؤ. ہے کوئی ایسا؟ ہم محتاج ہیں سرکار گوھر شاہی کے قدموں کی خاک کے، اور سرکار کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے قدموں میں محتاجگی عطا فرمائیں. ہم ہمیشہ سرکار گوھر شاہی کے محتاج رہیں. ہم ہمیشہ، اب یہ سرکار گوھر شاہی کے جو پیروکار ہیں، سرکار گوھر شاہی سے جو وابستہ ہو گئے ہیں، پہلے دن ہی وہ مستفیض ہیں. 360 ولی ہوا کرتے تھے، اب ولایت ختم ہو گئی، اب ایک بھی دنیا میں ولی نہیں. تو اب جو امام مہدی کے پیروکار ہوں گے، اب ولیوں کا کام ان سے لیا جائے گا نا. اب ولیوں کا کام ان سے لیا جائے گا نا. تو اب وہ جو ولیوں کا کام لیا جانا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار گوھر شاہی کی تبلیغ کرنا، سرکار کی عظمت بتانا، چاند سورج حجر اسود کی نشانیوں کا بتانا، اور پھر جس کو اذن ہو گیا کہ تم ذکر دیا کرو، لوگوں کو ذکر دینا. سمجھ گئے آپ؟ یہ کام آپ کی زندگی ہے. اچھا، اب روحانیت میں ترقی کیسے ہوگی؟ اب روحانیت میں جو ترقی ہے آپ کی، وہ ذکر، فکر اور عبادت میں نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گھر پہ بیٹھ کے مراقبہ کر لیں، پڑھائی کر لیں یا ٹکرے ماریں، ذکر کریں، اس میں ترقی نہیں ہے. آپ کی جو اسپرچل پروگریشن، اسپرچل گروتھ ہے، وہ سرکار گوھر شاہی کے مشن کے پرچار میں ہے، پرچار مہدی میں ہے، سرکار کی عظمت کے پرچار میں آپ کی ترقی ہے. اچھا، اب وہ جو پرچار کریں گے، ہم لوگوں کو سرکار کے مشن کے بارے میں بتائیں گے، لوگوں کو سرکار کی نشانیوں کے بارے میں، مرتبہ مہدی کے بارے میں بتائیں گے، تو اس سے کیسے ترقی ہوگی؟ کیا اس سے لطیفے چلنے شروع ہو جائیں گے خود بخود؟ نہیں، اس سے کوئی ترقی نہیں ہوگی. صرف ایک چیز ہوگی اس سے،
وہ کیا ہے؟ نظر گوہر میں آ جانا. کہاں نظر گوہر اور کہاں ذکر فکر، کہاں نظر گوہر، کہاں وہ، کہاں ذکر و فکر، قطرہ قطرہ بن کے پتہ نہیں کب پہنچے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی روحانیت کی ترقی کا جو راز ہے، ہماری زندگی کا مقصد اور ان کی روحانی ترقی کا راز دونوں نظر گوہر شاہی کے حصول میں ہے. ہمیں کسی طرح سرکار کی نظروں میں آنا ہے. سمجھ گیا؟ اور جب سرکار کی نظر میں آ گئے، ہائے ہائے، جب سرکار کی، تو بس ایک نظر ہی کافی ہے ہر قسم کی ترقی کے لیے. تو جن لوگوں کا ذکر چل جاتا ہے، اب اگلا اس کے بعد کا سبق، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، یہاں تک کہ آخری سبق تک اب سارے اسباق نظر گوہر ہیں. سرکار کی نظر کو حاصل کرنا ہے، کسی طریقے سے سرکار کی نظروں میں آ جائیں. جب سرکار کی نظروں میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک نظر سینے پر پڑے گی نا تو ہو سکتا ہے 7 دن بخار رہے. نظر گوہر ہے. پھر آہستہ آہستہ روح میں طاقت اور تاب پیدا ہونے لگے گی، بس پھر وہ نظر ہی چلاتی رہے گی، نظر سے ہی ترقی ہوتی رہے گی. تو ہماری زندگی کا جو مقصد کیا ہے؟ نظر گوہر شاہی کا حصول، کہ کسی طرح ہم سرکار کی نظروں میں آ جائیں. روحانی ترقی اور ہماری منزل سرکار گوہر شاہی کی نظروں میں آنا ہے. یہ سب کے لیے ہے، پرانوں کے لیے بھی اور نئے لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نظر گوہر شاہی کے حصول کی طرف. سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے تو پھر ساری ترقی ہو جائے گی نظروں سے. آپ سمجھ گئے ہیں میری بات؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.